میں یہ آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ یہ جو 10 سال گزرے ہیں مدینہ طیبہ کے، یہ اکثر غزوات میں، جنگوں میں ہی گزرے ہیں۔ اتنی جنگیں ہوئیں، اتنے غزوات ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے اہم کام مدینہ طیبہ میں طے پائے جو قیامت تک کے لیے رقم ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے غزوے میں بھی جاتے تو کم از کم 15 دن باہر مدینے سے رہنا پڑتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ سال میں کبھی 6 غزوات ہیں، کبھی 5، کبھی 6 ایک سال کے اندر۔ اور دوسری ہجری ہی تھی، جیسے کہ کل میں نے بتایا پہلی ہجری ایک سال ختم ہوا تو دوسری ہجری جب شروع ہوئی تو غزوات شروع ہو گئے، جس میں سے سب سے پہلے سریہ حمزہ، جس کو میں نے کل بتایا تھا، پہلی ہجری نہیں وہ دوسری ہجری میں ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 30 لوگ نکلے تھے، اور یہ سیف البحر ایک جگہ ہے سمندر کے کنارے، ابو جہل 300 لوگوں کے ساتھ مقابلے میں آیا تھا، لیکن وہ لڑائی نہیں ہوئی۔ ایک شخص مجدی نام کا تھا جو دونوں جماعتوں کا حلیف تھا، اس نے جنگ ہونے نہ دیا تو یہ دونوں فوجیں واپس چلی گئیں۔ اس کے بعد پھر سریہ عبیدہ بن حارث ایک صحابی ہیں، ان کو 80 مجاہدین کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، اور جس کے مقابل میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ وہ آئے تھے تقریباً 400 لوگوں کو لے کر۔ یہ جنگ بھی ٹل گئی، لیکن جس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلائے تھے۔ پھر اس کے بعد سریہ سعد ابن ابی وقاص بھی ہے۔ یہ سریہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک چھوٹی جنگ ہے۔ پھر غزوہ بوات، جس میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ پھر غزوہ ابوا ایک جگہ ہے 100 کلومیٹر دور مدینے سے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ پھر غزوہ صفوان ہے۔ یہ 6 جنگیں ہوئی، اس کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ یہ سب دوسری ہجری میں ہے، ہجرت کا دوسرا سال چل رہا تھا، اور رمضان میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آپ اندازہ کر سکتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، 8 مہینے گزرے، جس میں رجب کا پورا مہینہ تو جنگیں نہیں ہوتی، 4 مہینے جنگ نہیں ہوتی تھی۔ ایک رجب کا مہینہ، پھر دوسرا شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ ایام حج، ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا بہت برا عیب سمجھا جاتا، اور ہے بھی، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ عرب برسوں سے ان 4 مہینوں میں جنگیں نہیں کرتے، اپنی تلواریں رکھ دیا کرتے۔ لیکن ایک جنگ ایسی ہوئی تھی جس کو سریہ عبداللہ بن جحش کہا جاتا ہے۔ صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہاجرین کو بھیجا تھا ایک جگہ، نخلا ایک جگہ تھی، وہاں سے کفار کی آمد و رفت پر نظر رکھنے کے لیے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، ان کی حرکات کیا کیا ہیں، یہ نقل و حرکت ان کی کفار کی دیکھنے کے لیے عبداللہ بن جحش صحابی کو حضور نے سپہ سالار بنا کر 12 لوگوں کو بھیجا تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے کفار مکہ کا گزر روزانہ چلتا رہتا تھا۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے جنگ بدر کی۔ یہ جو سریہ عبداللہ بن جحش ہے، جنگ بدر کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ 12 لوگ یہ صحابہ وہاں تھے۔ اب اس میں ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ کے 2 نامی گرامی لوگ، جس میں عبداللہ حضرمی کا بیٹا عمر، اور ایک دوسرا پہلوان کا بیٹا، اور ایک مغیرہ کا پوتا، یہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ مدینے سے آئے ہیں، اور آپس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جاسوسی پر ہیں، اگر ان کو ہم نے نہیں مارا تو یہ ہماری خبریں مدینے پہنچائیں گے۔ تو وہ لوگ سامنے آئے۔ اب مسئلہ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ یہ تھا کہ وہ ایک پورا قافلہ تھا، عمر الحضرمی کا جو ہے قافلہ تھا پورا، وہ تجارت کا قافلہ لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن اس نے
बीच रास्ते में ही अपने साथियों से कहा, ये जो 12 लोग यहाँ बैठे हैं ये जासूसी कर रहे हैं हमारे, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये मदीने हमारी खबरें पहुँचाएंगे, लिहाजा इनके साथ कुछ करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश को ये खबर मिल गई कि ये काफिले वालों ने हम पर नज़र डाल ली, अब क्या करें। मसला ये था कि रजब की आखिरी तारीख थी, जंग हराम है, जंग करना उसमें हराम है, हुर्मत वाला महीना चल रहा है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ने साथियों से मशवरा किया, दो में से एक ऑप्शन है हमारे पास, अगर हमने लड़ाई नहीं की तो ये हम सबको गिरफ्तार करके मक्का ले जाएंगे, हम 12 लोगों को कैदी बना करके मार डालेंगे, या अगर हम जंग करते हैं तो रजब के महीने में जंग करने का गुनाह उठाना पड़ेगा, दो में से एक है। फिर इस बात पर इत्तेफाक हो गया, नहीं, जान बचाना फर्ज है, हम लड़ेंगे और अपनी जान बचाएंगे और हुर्मत वाले महीने का जो कफ़ारा होगा वो अदा करेंगे और बारगाह मुस्तफ़ा में इस मसले को रखेंगे। तो उन्होंने पैगाम आने का इंतज़ार नहीं किया और इस काफिले के साथ लड़ पड़े जो तिजारत का काफिला आया था। तो ये 12 मुजाहिदीन जो सहाबा थे उस पूरे तिजारती काफिले में जितने थे जो लड़ने के लिए खड़े हो चुके थे, ऐसी लड़ाई की कि उन सबको मार डाला। अमर अल हज़रमी, मुगैरा का पोता, सब के सब मौत के घाट उतर गए। और ये पहली जंग है जिसमें मौत हुई, यानी इससे पहले तीरबाजी हुई, तलवारें हुई, लेकिन जंगें नहीं हुई थी बाज़ाब्ता। ये सरिया अब्दुल्ला बिन जहश जिसमें 3 लोग मारे गए थे, बड़े बड़े जो हैं वो कुफार के नामी गिरामी लोगों के बेटे थे। और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश के हाथ में ये माल गनीमत भी आया और सब लेकर के मदीने आ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामला अर्ज़ किया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है, रजब की आखिरी तारीख थी। तो अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि तुम्हारी जान की हिफाजत यहाँ बहुत ज़रूरी थी, तुम रसूलुल्लाह की इताअत में थे। अब ये रजब की तारीख ख़त्म हो गई, शाबान आया, मक्का में ये खबर फैल गई, अमर हज़रमी मारा गया है, मुगैरा का पोता मारा गया है, फलां बिन फलां मारा गया है। मक्का में खलबली मच गई कि इतने बड़े बड़े घर वालों को मदीने से चंद लोग आकर मार गए। हालांकि वो मारने के लिए नहीं आए थे, लेकिन वो अपनी जान बचाना चाह रहे थे। ये मक्का का जो काफिला तिजारत का था, ये खुद ज़बरदस्ती उतरे मकाम नखला में और रसूलुल्लाह के ये 12 सहाबा को मारना चाहते थे, लेकिन खुद मर गए। बात यही थी। अब मक्का वालों में इंतकाम की आग भड़क गई, कहा कि उन्होंने हमारे बेटों को मारा है, अब हम बदला लेंगे। इसी बदले की आग में वो 1000 लोगों को लेकर के रमज़ान में बद्र तक आए। तो सरिया अब्दुल्ला बिन जहश जो है वो भी एक सबब था जंग बदर का। जंग बदर में वो अपने बदला लेने के लिए आए थे। अब जो जंग बदर हुई उसकी तफसीलात मैंने आपको बता दिया है, कैसे कैसे हुई, उस जंग में क्या क्या मामलात हुए। बहरहाल 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को जंग बद्र वाक़ हुई। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अजीम दर्स मिलता है। मैं आपको बताऊं, 2 सहाबा जो जंग बद्र में शरीक नहीं थे, मदीने से आए नहीं थे, एक हज़रत हुज़ैफा और एक दूसरे सहाबी हैं। ये कहीं दूसरी जगह से आ रहे थे बद्र में जाने के लिए। बीच रास्ते में काफिरों की एक जमात ने इनको पकड़ लिया, वो भी बड़े बड़े लोग थे कुफार। ये दोनों सहाबा को पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? यकीनन तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की मदद करने के लिए बदर में जा रहे हो, जंग में। हज़रत हुज़ैफा और उनके 2 साथी थे, जाहिर सी बात है जा तो वहाँ रहे थे। उन्होंने कहा हम जा तो रहे हैं। तो उन काफिरों ने कहा कि इसी शर्त पर तुमको छोड़ा जा सकता है कि तुम जंग में उनकी मदद के लिए नहीं जाओगे, वरना हम यहाँ तुम्हें मार डालेंगे। तो इन्होंने वादा कर लिया, हज़रत हुज़ैफा ने वादा कर लिया कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि वहाँ बद्र में मदद के लिए नहीं जाऊँगा। इनकी जान छोड़ दी गई। बद्र के मैदान में जब सफ़ आराई हो रही थी, ऐन लड़ाई के वक्त ये दोनों सहाबा मैदान बद्र में आ गए। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने आकर अर्ज़ किया, काफिरों की एक जमात ने हमें गिरफ्तार किया और ज़ोर ज़बरदस्ती हमको वादा लिया
کہ تم اگر مدد کے لیے جاؤ گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے یہیں پر، یا وعدہ کرو کہ اگر ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہے ہو تو ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے یہ سنا، صفوں سے ان دونوں صحابہ کو الگ کر دیا اور فرمایا ہم عہد کے پابند لوگ ہیں، چاہے دنیا میں کسی سے بھی عہد کیا جائے اس کو پورا کرنا محمد عربی کے غلاموں کا کام ہے۔ دنیا میں کون ہے آج جو جنگ کے میدان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو الگ کر دیا، کہا جن سے وعدہ کیا ہے اگرچہ وہ کفار کی جماعت ہے لیکن ہم عہد و پیمان والے لوگ ہیں، تو ان دونوں کو جنگ بدر میں شریک ہونے نہیں دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تک، کہ تم نے جو وعدہ کیا اس کو برقرار رکھو۔ جنگ بدر کے اور بھی بہت سارے اہم پیغامات ہیں۔ جب یہ ختم ہو گئی تو واپس جب بدر کے لوگوں کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے مدینے کی طرف، 3 دن تک بدر کے میدان میں آپ نے قیام فرمایا، اور وادی صفرا ایک جگہ ہے وہاں پر مال غنیمت سب کو تقسیم کیا۔ اب جو 70 قیدی آئے تھے ان کو فدیہ لے کر کے حضور آزاد کر رہے تھے، کسی سے 4000 درہم فدیہ دیں اور آزاد ہو جائیں۔ اس میں جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ان کے لیے دوسرا آپشن تھا کہ وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں یا کوئی ہنر جانتے ہیں تو سکھا دیں اور آزاد ہو جائیں۔ یہ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا۔ اور اس کے بعد اس میں ہی حضرت عباس جو حضور کے چاچا ہے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے لیکن کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے اور قیدیوں میں آ گئے۔ اب جب وہ آئے تو ان کے اوپر بوجھ تھا وہ خود کا بھی فدیہ دیں اور اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب یعنی حضرت علی کے سگے بھائی، وہ بھی بدر میں سامنے تھے، عقیل بن ابی طالب اور حارث، عمر بن حارث غالباً یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ بھی کافروں کی طرف سے تھے۔ تو حضرت عباس اور ان کے 2 بھتیجے دونوں قیدیوں میں ہیں، ان سے کہا گیا اب ان تینوں کا فدیہ آپ کے اوپر ہے، آپ دے دیجئے اور آزاد ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی چیز رہ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ سے منگوا لیجئے۔ تو انہوں نے کہا وہاں پر بھی میرے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آنے کے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو جو سونے کے سکے دے کر آئے تھے وہ منگوا لو، جو آپ نے محفوظ رکھنے کے لیے کہا تھا۔ حضرت عباس اس وقت کیا کہتے ہیں، قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ راز میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، یہ میرے مصطفیٰ کا علم تھا۔ حضرت عباس نے تینوں کا فدیہ ادا کیا اور اس کے بعد پھر مسلمان بھی ہو گئے۔ اسی میں یہ جنگ کی جو اگر عجائبات بتاؤں تو بہت طویل ہے کہ یہ جنگ دنیا کی ایسی جنگ ہے جس میں آمنے سامنے لوگوں کا بڑا امتحان تھا۔ ادھر ماموں ہے سامنے بھانجا ہے، ادھر چاچا ہے سامنے بھتیجا ہے، ادھر بھائی ادھر بھائی، ادھر باپ ادھر بیٹا، پورے کے پورے رشتے۔ حضرت ابو بکر ادھر ہیں، بیٹا ادھر ہے، حضرت عمر ادھر ہے، ماموں ادھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں ہے ابو جہل، ایک دو نہیں، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص حضرت زینب کے شوہر جنگ بدر کے کافروں میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب جن کے نکاح میں تھے ابو العاص، وہ ایمان لائے نہیں تھے کیونکہ ان کا نکاح ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں ہو گیا، اور حضرت زینب تو اسی وقت ایمان لائی تھیں جب حضور نے اعلان فرمایا۔ ابو العاص نے کیا کیا، ایمان بھی نہیں لایا اور اپنی بیوی کو چھوڑا بھی نہیں، حالانکہ حضور کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ دونوں جو ہیں پہلے حضرت عثمان کے نکاح میں نہیں تھی، عتبہ اور شیبہ کے نکاح میں تھی، اور ان دونوں نے حضور کے اعلان نبوت کے بعد دونوں کو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، حضور کی بیٹیوں کو، اور جب وہ طلاق ہو کر گھر میں آئیں تو حضرت عثمان غنی نے حضرت رقیہ سے نکاح کیا تھا، اور پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا۔ تو کفار میں اس وقت ابو العاص بھی آئے۔ اب ہوا یہ کہ قیدیوں میں گرفتار ہو کر کیا ہے، داماد ہے
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन इंसाफ सबके साथ बराबर का है। अब उनके फिदिया देने का वक्त आया तो उनके पास कोई चीज नहीं थी, उन्होंने पैगाम भेजा हजरत ज़ैनब को कि कुछ माल दे करके भेजे, मैं पकड़ा गया हूं। तो हजरत ज़ैनब के पास उनकी माँ का दिया हुआ एक कीमती हार था, हजरत खदीजा का शादी में दिया हुआ हार था, और वो बड़ा कीमती हार था। उन्होंने वो हार भिजवाया अपने शोहर के आज़ादी के लिए। जब अबुल आस वो हार लेकर के आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते ही हुजूर की आंखों में आंसू आ गए कि ये मेरी शरीक हयात खदीजतुल कुबरा का ये हार है जो अपनी बेटी को दिया था। और उसके बाद सहाबा इकराम को बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारा मशवरा है इस बारे में कि ये मेरी अजीज तरीन ज़ौजा खदीजा का हार है जो उसने अपनी बेटी को निकाह में दिया था, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेटी को यह हार वापस करूं, ये नहीं कि मैं जो चाहूं कर लूं। यहाँ पर सहाबा इकराम से मशवरा लेना, हुजूर इसके मोहताज नहीं थे, लेकिन इंसाफ का तराजू कायम करना था। सारे सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी सारी ख्वाहिशें आपकी ख्वाहिश पर कुर्बान हैं, आपकी रजा पर कुर्बान है। हुजूर ने अबुल आस को वह हार वापस किया और आज़ाद भी किया। वो गए मक्का वापस, और उसके बाद हुआ ये कि अभी भी ईमान लाए नहीं थे, लेकिन एक बार मक्का से तिजारत के लिए कहीं मुल्क शाम गए और वापसी में आ रहे थे, फिर एक जगह मुठभीड़ हो गई सहाबा के साथ, क्योंकि वो ऐसा काफिला था जो दुश्मन काफिला था और सहाबा से लड़ रहा था मदीने के बाहर। उसमें फिर अबुल आस सामने है। हुआ ये कि दोबारा वो हार गए, वो काफिला भी जो है सहाबा के हाथ में आ गया। फिर गिरफ्तार करके मदीने लेकर आए, दामाद दूसरी बार गिरफ्तार होकर मदीने आए। अब जब यहाँ थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर देखा, मजबूर होकर के आए, और उसके बाद अहदो पैमान हुआ, एग्रीमेंट हुआ उनके और इनके दरमियान। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, तुम अगर चाहो तो इनको काफिले समेत वापस कर दो मक्का। हुजूर की निगाहें बेहतर जानती थी। सहाबा ने वो पूरा काफिला अबुल आस के हवाले कर दिया। वो सही सलामत मक्का आकर के जिसका जिसका नफा था, जिसका जिसका तिजारत में नफा था, सबका हिस्सा दे दिया। और उसके बाद खाने काबा के पास आकर के बुलंद ऐलान से कहा कि लोगों गवाह हो जाओ, मैं इस्लाम कबूल करता हूं, इसलिए कि मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इस रुए जमीन पर इंसाफ करने वाला किसी को नहीं देखा। और मैं इस्लाम बहुत पहले ही लाता, लेकिन लोग मुझे ये ताना ना दे दें कि मक्का से माल लेकर चला गया मदीने और माल नफा कमाया और हम सब का माल देना पड़ेगा, इसलिए इसने इस्लाम कबूल कर लिया। लोग मेरे इस्लाम पर यह ताना ना मारें कि मैंने नफा के लिए, इनके माल लूटने के लिए इस्लाम कबूल किया, इसलिए सही सलामत काफिला वापस लाया और सबका सामान दिया। अब मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। उसके बाद फिर अपनी ज़ौजा हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर खुद मदीने तैयबा हिजरत करके आ गए। ये दूसरी हिजरी का है। अब जो बद्र के अंजाम थे उसमें अबू जहल मारा गया, बड़े बड़े काफिर मारे गए। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे थे, मक्का की हालत ऐसी थी कि किसी को रोने की इजाजत नहीं थी कि बद्र में जो लोग मरे हैं उनके गम में किसी को रोने की इजाजत नहीं थी। उसको बुरा समझते थे लोग कि हार गए और उसके बाद फिर अपने बेटों के और अपने भाइयों के मौत पर रो रहे, किसी को रोने की इजाजत नहीं थी। ऐसे हालात थे। और इस जंग में अबू लहब नहीं आया था, जो पक्का गुस्ताख है, वो आया नहीं था, लेकिन उसने बद्र के हालात इतने सुने कि बीमार हो गए कि ऐसे ऐसे मारा है, ऐसे मारा है, वैसे मारा। वो सुन करके बेचारा बीमार हो गए कि हमारे मक्का के लोग ऐसे मारे गए बद्र में, और जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा सदमा ले लिया। और उसके बाद बीमारी ऐसी लग गई कि बदन में चेचक पड़ गई। और चेचक की बीमारी को अरब लोग बहुत मनहूस बीमारी समझते थे, और इसी बीमारी में अबू लहब की मौत हो गई। और मौत होने के बाद वहाँ पर अपशगुन समझा जाता था। चेचक में मरा हुआ आदमी जो है उसको ये समझा जाता था कि इसके ज़रिए से अब सबको बीमारी फैलेगी।
آج ہمارے یہاں بھی بیچارے جو ہندو لوگ ہیں وہ بہت ساری ایسی موتوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. بیچارے کورونا میں کتنے تو باپ ایسے چلے گئے, ان کا بیٹا کوئی پکڑنے بھی نہیں آیا. اسلام میں یہ نہیں ہے میرے عزیزوں, چاہے وہ کسی بھی طرح کی موت میں مرے. الحمدللہ میں نے دیکھا ہے, میرے ایک ساتھی ہیں, میرے سے جونیئر ہیں اگرچہ, وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں, لیکن تقریباً 200 سے زیادہ باڈی ایسی جو کورونا میں ختم ہو چکے تھے, ان کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا بھی ہے, کفنایا بھی ہے اور دفنایا بھی. حافظ قرآن ہیں. یہ اور بات ہے کہ لندن میں رہتے ہیں جو بھی ہیں, لیکن اسلام ساتھ میں ہے, جس کی وجہ سے اسلام نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ اپنی میتوں کا احترام کرو. اپنی میت, کیا ہمارے ہاں ایکسیڈنٹ ہو کر کے پھٹ جاتے ہیں, ان کو نہیں غسل دیا جاتا؟ کیا ہمارے ہاں کئی جل کر کے انتقال کر جاتے ہیں, ان کو بھی غسل دیا جاتا ہے؟ طریقے ہیں, لیکن چھوت چھات اسلام میں نہیں ہے. ابو لہب تو مر گیا, لیکن 3 دن تک اس کے بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگایا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کیا کریں, لوگوں کی باتیں سننے کے ڈر سے اس کے بیٹوں نے لاش کو کپڑے میں باندھ کر کے اٹھایا اور ایک گڑھے میں لے جا کر ڈال دیا, اور ایسے ڈالا کہ مٹی ڈھانکنے کی بھی ان کے پاس فرصت نہیں تھی. روایت ہے کہ جب سب لوگوں کو پتا چلا کہ کھلے گڑھے میں ابو لہب کی لاش ہے, تو لوگ سب جگہ سے آئے کہ اس کی نحوست پورے مکہ میں نہ آئے. بڑے بڑے پتھر سب ہاتھوں میں لائے اور اتنے پتھر اس پہ ڈالے کہ وہ قبر بھر گئی. یہ انجام ہے اس گستاخ کا جس نے سب سے پہلے میرے آقا کو گالی دی تھی. تبن لک یا محمد, اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تمہارا ہاتھ برباد ہو, نعوذ باللہ. اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کی پوری سورہ اتاری, تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. اللہ کریم نے اس گستاخ رسول کا جواب دیا اور آج تک ہم تلاوت کرتے ہیں. یہ بھی 2 ہجری میں مرا ابو لہب مکہ میں. اس کے بعد جو بدر کے بعد کے جو حالات ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جب تشریف لائے, کل میں نے سہون یہ کہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حالانکہ وہ بدر کے بعد ہوئی اور 2 ہجری میں ہوئی, اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا مسجد نبوی میں نہایت سادگی کے ساتھ نکاح ہوا. ایک صحابی ہیں, انہوں نے اپنا مکان تحفے میں دیا کہ رسول اللہ کی لخت جگر اور ان کے داماد یہ رہیں. وہ مکان کہاں دیا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ حضرت عائشہ کا تھا, اس حجرے سے بالکل متصل لگا ہوا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا حجرہ تھا, یہ وہاں بنا. اور آج میں بتاؤں الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جالیوں میں آرام فرما ہیں, وہ پوری جالیاں, ان میں حضرت عائشہ صدیقہ کا مکان ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا مکان. یہ دونوں مکان اس جالی کے اندر آ چکے ہیں. آج جہاں روضہ رسول ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کو مختصر جہیز دیا گیا تھا. آپ نے سنا ہوگا, کھجور کے چھال کا ایک گدا تھا, ایک پنچکی تھی, ایک مشکیزہ تھا, اور کچھ سامان جو تھے. لوگوں میں یہ ایک چیز مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا یہ تھا, لیکن ایک نقطہ میں یہ بتاؤں, جہیز کو اسی سے لوگ کمپیئر کر کے یہ کہتے ہیں اتنا جہیز تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. آپ کو یہ بات نہیں معلوم, یہ جہیز جو حضور نے دیا تھا وہ حضرت علی سے کہا تھا کہ یہ پیسے لاؤ اور یہ سامان خریدو. شوہر کے پیسوں سے ہی جہیز خریدوایا گیا تھا. ہاں یہ اور بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے سرپرست تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی, حضرت فاطمہ الزہرا کے بھی. تو آپ نے نکاح فرمایا اور دونوں کے لیے. یہ 2 ہجری کے واقعات ہیں, اور جو اہم واقعات ہیں اس میں یہ ہے کہ اسی 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے, 2 ہجری میں ہی زکوٰۃ فرض ہوئی, 2 ہجری میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات جو اسلام کے ہیں وہ فرض قرار دیے. نماز تو پہلے فرض تھی, لیکن رمضان کے روزے اور زکوٰۃ یہی 2 ہجری میں فرض کیے گئے. یہ 2 ہجری کے اہم واقعات تھے. انشاءاللہ اس کے بعد آگے کی تفصیل عرض کریں گے. اللہ کریم جب تک زندہ رکھے, رسول اللہ کے جلووں میں زندہ رکھے, اور جب موت آئے تو میرے آقا کے قدموں میں موت عطا فرمائے.